سفر اختتام کو ہوا تو کار دورانی ہاؤس کے باہر جا کر رکی تھی۔ بڑا سیاہ گیٹ بلاسم نے کھولا۔ ہاشم نے کار اندر انٹر کی۔ سامنے ہال کا مین دروازہ تھا جو پورے گھر کو کھولتا تھا۔ ادھر آؤ، ہاشم نے ملازم کو آواز دی تو وہ اپنے اسلحہ سمیت بھاگتا ہوا آیا تھا۔ نسلی کتا چاہیے جس کو دیکھ کر خوف آتا، آواز اتنی خوفناک ہو کہ روح تک کانپ جائے۔ اگر ایسا کتا نہیں لا کر دو گے تو تمہیں نوکری سے فارغ کروں گا، اب جاؤ۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ جانے کا حکم دیتا سختی سے بولا تھا۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ ایک نظر امرا کو دیکھتا ہے جو ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ اسے کار سے باہر نکالتے امرا کی ڈور کی سائڈ کی طرف کا رخ کیا تھا، پھر دروازہ کھول ذرا اندر جھک کر امرا کو اپنے حصار میں لیتے اٹھایا۔ ایسے چلتے ہاشم ہال پھر سیڑھیوں کو کراس کرتا اوپر کمرے میں چلا گیا، جبکہ سیڑھیاں دو طرفہ بنی تھی جو ہال کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ کمرے میں جب داخل ہوا تو کافی یونیک نظر آیا تھا، مگر کمرہ دیکھنے کی جگہ امرا کی فکر تھی۔ آدھے گھنٹے سے وہ یوں ہی بے ہوش تھی۔ بڑی احتیاط سے ہاشم نے اس کو بیڈ پر لٹا دیا تھا، خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ تب تک اندر نہ آیا تھا جب تک امرا کو مکمل ہوش نہ آ جاتا، مگر اب تو رات ہو رہی تھی۔ ہاشم نے جا کر دیکھنا چاہا، ابھی رات کا کھانا بھی کھانا تھا۔ دونوں نے اس لیے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے لیے وہ اندر داخل ہوا۔ ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ہے؟ اس نے ٹرے شیشے کی میز پر رکھا اور فکر سے چلتا امرا کے پاس جا بیٹھا۔ امرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ بہت تکلیف دی آپ نے مجھے۔ امرا کے حسین چہرے پر گرد باغی زلف کو اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کو دھکیلتا اس کا حسن دیکھتے آہستگی سے بولا تھا، مگر اب آپ کی باری ہے جانم عاشقی۔ اپنی انگلی کو شہرک پر رکھتے اس نے دبایا۔ امرا کی نیند اسی وقت ٹوٹی جب نبض پر دباؤ محسوس کیا، مگر سامنے اپنے پاس بیٹھے ہاشم کو دیکھ اس ڈر میں اور اضافہ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے ناولز کے روڈ ہیرو؟ ہاشم اس کے پاس سے اٹھا اور مسکرا کر کہتے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ امرا اٹھ کر بیٹھی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ آپ نے کبھی مجھ سے محبت کی بھی ہوگی، یا پھر دو لفظ محبت کے بھیک میں دیتی آئی ہو۔ دونوں ہاتھ صوفے کی بیک سائڈ پر رکھتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کرتا امرا کو گھور رہا تھا، جبکہ چہرے پر ہلکا ہلکا سا غصہ ظاہر تھا۔ ڈونٹ وری جانم عاشقی، اس بار صدقے وارے جائیں گے جب آپ کی جان نہ نکال دی میں نے اپنی نفرت سے۔ نفرت اچھی خاصی جھلک رہی تھی الفاظوں میں۔ محبت میں اگر باقی محبوب کو اس کی بے وفائی پر قید کی سزا نہ دی جائے تو وہ آزادی کی طلب سے بار بار چھوڑتا جائے گا، مگر اس بار ہاشم جمشید درانی جانم عاشقی کو قید کی طلب لگا کر اپنی محبت میں قید رکھ کر ساری زندگی محبت وصول کرے گا۔ اتنی کرخت نظروں کی تیش تھی کہ امرا نے نظروں سے نظر نہ ملائی۔ بڑے آرام سے وہ صوفے سے پشت لگائے ٹانگوں پر ٹانگ رکھتے اپنی عشق کی ذات کو گھورے جا رہا تھا۔ پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ ہاشم آنکھیں چھوٹی کرتا امرا کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ چہرے پر شدید غصہ واضح ہوتا تھا۔ کسی کو چاہنا مشکل نہیں ہوتا، مگر بے وفا محبوب کو چاہنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاشم نے اسی وقت اٹھتے امرا کو سرسری نگاہوں سے دیکھا تھا اور باہر جانے کے لیے رخ کیا تھا۔ ایک میں ہوں جس کو ابھی تک محبت کی پیاس ہے، اور ایک آپ ہے جن کو پیاس بجھانے کے لیے صرف زہر دینا آتا ہے۔ نظریں نہیں ملائی تھی۔ امرا کی طرف کمر کر کے کھڑا وہ کہہ کر اس کے ایک نوالے کی بھوک بھی ختم کر گیا تھا۔ جب سے ہاشم کو ڈھونڈ لیا تھا تب سے روح کو سکون ملا تھا۔ آج تو ارج وہ لگتی ہی نہیں تھی جس کو غصہ آتا مغروری آتی ہو، بلکہ آج تو چہرے پر مسکراہٹ ہی کم نہیں ہو رہی تھی۔ حزام کو بھی اچھے سے ٹریٹ کر رہی تھی، بلکہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی جمع کروا دیے تھے۔ بس دل کہتا تھا جلدی سے شوٹنگ ختم ہو، وہ ہاشم کے گھر جائے اسے ملنے، کیونکہ وہ ابھی تک شوٹنگ ایریا سے سانگ کے سین کے لیے آئی ہوئی تھی، جبکہ حزام بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہر جگہ لوگوں کا رش تھا۔ آخر آج ارج کے دیوانے جو آئے ہوئے تھے شوٹنگ دیکھنے۔ آپ ریڈی ہیں میم؟ بوٹیشن نے لاسٹ ٹچ دیا ارج کے میک اپ کو، پھر دور کھڑی ہوئی۔ ارج چیئر سے اٹھی اور سامنے حزام کو دیکھا، جس کو ایک نظر دیکھ کر اگنور کر کے اپنا فون یوز کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ ارج کو عجیب تو لگا تھا، وہ اس کے حسن کو دیکھتا تک نہیں تھا، مگر پھر موڈ خراب نہ ہوتا تو وہ سین کمپلیٹ کرنے کے لیے جانے لگی تھی۔ میم آج سین کس والا ہے؟ ارج نے سنا تو آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اس نے آج تک ایسا سین نہیں کیا تھا۔ رومانس ہوتا جسٹ لمٹ تک، مگر آج تو ڈائریکٹر نے حد ہی کر دی تھی۔ ارج نے سفید ورق کو پکڑا جہاں پر لائنز لکھی تھی اس سین کی کہ کہاں پر ہے۔ ارج نے سامنے کھڑے حزام کو دیکھا جب فون چھوڑ وہاں کسی عام سی لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ارج کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا عجیب فیل کیوں کر رہی تھی، مگر ان دونوں کی باتیں کرتا دیکھ کچھ ہضم نہیں ہوا رہا تھا۔
ہے آئی تھنک کافی زیادہ ہے، مگر آپ کہتی ہیں تو انکار کر دیتے ہیں، سین چینج کر دیں۔ یہ تو بس اس حزام کو گھورے جا رہی تھی۔ اب اس لڑکی نے حزام کے گالوں پر کس کر دیا تھا اور وہ لڑکیوں کی طرح شرماتے اس کو کچھ نہ بولا تھا۔ ارج نے ہاتھ میں پکڑتے سفید فارم کو مٹھی میں دبوچا اور رخ شوٹنگ کے ایریا میں کیا، جبکہ جانا حزام کے پاس سے ہو کر تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں سر۔ یہ لڑکی حق کرنے والی تھی حزام کو، ارج ان دونوں کے بیچ سے گزری، جبکہ اس نے حزام کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا تھا کہ وہ لڑکی حق نہ کر سکے۔ حزام پیچھے کو ہوتا خود کو سنبھالتا ہے۔ میم کس کا سین ہے؟ اگر آپ چاہتی ہیں تو ابھی بھی انکار کر سکتی ہیں۔ پیچھے سے سیکرٹری کا اونچا بولا حزام نے سن لیا تھا، مگر بھی سننے کے بعد ہوش اڑے تھے۔ وہ ارج کو جاتا دیکھ رہا تھا، جسے اس کو اس سین سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ڈریسنگ بھی اتنی بھی نارمل نہ تھی، بس فرق یہ تھا کہ اوپر سردی کی وجہ سے بلیک لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، مگر جب وہ تمام کیمروں کے سامنے گئی تو اس نے اپنا لانگ کوٹ بھی اتار دیا تھا، جس کی وجہ سے بولڈ ڈریسنگ نمایاں ہوتی۔ شارٹ ڈریس تھی، فل ریڈ کلر کی۔ حزام کا دل کیا اس لڑکی کو آگ لگا دے۔ سب لوگ تصویریں بنائے جا رہے تھے اور وہ سین کرنے چلی گئی تھی، وہ بھی اسی انداز میں کہ حزام کی غیرت کا مذاق بنے۔ سر، حزام کو جاتا دیکھ اس لڑکی نے کہا تھا۔ تمام کیمرے اپنی پوزیشن پر سیٹ تھے۔ ڈائریکٹر نے کٹ بھی بول دیا تھا۔ سبھی لوگوں نے فون کی اسکرین بھی ارج کو قید کیا تھا، اگر فین جو بنا رکھا تھا سب کو۔ لڑکی نے مسکرا کر کہتے ارج کی کمر کے گرد ہاتھ کرتے خود پر جھکایا۔ لڑکی کی ڈریسنگ فل وائٹ تھی، ارج کی ریڈ تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، پھر آنکھیں بند کر ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا۔ ارج نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ لوگوں نے منہ پر ہاتھ تب رکھا تھا جب حزام نے کیمروں کے بیچ سے ہو کر اس لڑکے کو ارج کے ساتھ گھٹیا حرکت کرنے کے لیے دور کیا تھا۔ ایک ہی پل میں منہ پر مکہ دے مارا۔ ڈائریکٹر حیران تھا اس لڑکے پر۔ ارج نے آنکھیں کھولی تو سامنے حزام نظر آیا۔ شرم نہیں آتی ایسا سین کرتے ہوئے، اور وہ بھی میرے سامنے؟ وہ سارے سین کا ستیہ ناش مار چکا تھا۔ ارج کو غصے سے کہتے اس نے اپنا لانگ کوٹ اتارتے اس کے دونوں طرف کیا تھا۔ دیکھتے سنو فالنگ شروع ہوئی تھی۔ ارج کا دل کیا اس حزام کا منہ توڑ دے۔ سب لوگ تصویریں بنائے جا رہے تھے، اس بات کو وہ چھپا رہی تھی، اب میڈیا پر اچھلتی۔ بکواس بند کر۔ ارج نے اس کی سن کر غصے میں تھپڑ مارنا چاہا تو حزام نے اس کا ہاتھ پکڑ کمر کے پیچھے لے جاتے اپنے سینے پر جھکاتے گھاس سے گال تھاما اور سب کے سامنے سانسوں کی گستاخی کی۔ سب منہ کھولے کے کھلے رہ گئے جب آنکھوں کے آگے کا منظر دیکھ، جبکہ ارج کی آنکھیں بٹن کی طرح کھلی جو خود پر جھکی حزام کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حزام نے حرکت کیا کی تھی، جتنی ہی تیزی سے حزام نے یہ عمل کیا تھا اتنی ہی تیزی سے سانسوں کو چھوڑا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ ارج نے مشکل سے اپنے قدم سنبھالے تھے۔ اسے نوٹ کیا تھا کہ ریڈ لپسٹک حزام کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا سامنے کھڑے لڑکے کو آگ لگا دے۔ دونوں ہی کا ایک دوسرے پر اتنا ہی غصہ تھا، آگ لگانے جتنا۔ تمہاری ہمت کیسی مجھے ٹچ کرنے کی؟ ارج نے آگے بڑھتے پھر سے ہاتھ اٹھانا چاہا تو حزام نے دوبارہ سے پکڑ وہی عمل دکھایا تھا، مگر اس بار شدت تھی۔ ارج نہ سہتے ہوئے سینے پر مکے مارتی رہی تھی۔ وہ پھر مشکل سے وہ دور ہٹا تھا، مگر اس بار ارج نے اپنا تھپڑ مار کے ہی سانس لیا تھا، کیونکہ وہ دوسری بار پھر سے بے شرم بنا ایسی حرکت کر گیا تھا۔ دکھا دی نا اپنی اصلیت۔ پیسے مل جانے کے بعد کتنے نیچ اور گھٹیا خیال رکھتے ہو تم مرزاد ہوتی ہی ایسی ہے بے غیرت۔ سب جانتی ہوں میری ایک سین کرنے پر کتنی غیرت جاگنی ہے تمہاری، مگر جب میں نے تمہاری ڈریس چینج کی تھی تب کندھے پر کسی لڑکی کا نام دیکھا، مگر میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر تم کون ہوتے ہو مجھ پر سو کارڈ حق جتانے والے؟ حزام کا کالر پکڑتی آہستہ سے کہتی چیخی تھی۔ اردو زبان کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھے نہیں تھے، کچھ تک تو آواز ہی نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ یہ بات صرف حزام کو سنانا چاہتی تھی، اس لیے دبی دبی آواز سے کہا تھا۔ حزام کتنے دنوں سے اس کے بے لحاظ زبان سن رہا تھا، وہ کتنا برداشت کرتا۔ آج تو بات عزت تک آئی تھی، وہ کیسے اس کو نامحرم کے ساتھ دیکھ سکتا تھا؟ وہ ہر طرح کا حق رکھتا تھا اپنی عزت پر، مگر آج ارج سلامک ہو کر ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ بس یہی خیال اور غصہ دلاتا حزام کو۔ آج تو ارج نے خود پر حدیں پار کر دی تھی، بغیرت مرد باسٹرڈ۔ اس بار تو ارج نے کوئی لحاظ ہی نہ کیا، سب لوگوں کی آنکھیں دونوں پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ دھماکہ تو تب ہوا جب حزام نے رکھ کر سب کے سامنے ارج کو تھپڑ مارنا چاہا، مگر ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ تم ایک ایسی لڑکی ہے جس کو صرف اپنی نفسیاتی ذات کی پڑی ہے۔ میں اس لڑکی کے دیے گئے پیسے اس کے منہ پر مارتا ہوں، یہ سمجھ کر مجھ سے زیادہ تم غریب ہو، اور وہ بھی رشتوں کو سمجھنے، محبت، وقت اور عزت دینے کے معاملے میں۔ میں مر جاؤں گا ارج، مگر تمہارے پیسوں سے علاج نہیں کرواؤں گا۔
अपना हाथ जब से मीच वो नीचे करता है। जो भी था, इर्श एक पल के लिए सहमी थी। इर्श ने इर्द गिर्द लोगों का शोर सुन अपनी मुठियां बना ली थी। कुछ तो हंस रहे थे, कुछ हैरान थे। वो क्या करती, इसने इस पल वहां से दौड़ लगाई, कार की तरफ भागी। हिजाम वहीं पर खड़ा रहा। अगर देखा जाता तो हिजाम इसको समझता, बचपन से अकेले रहते आ रही थी। अगर सर पर माँ बाप का साया ना हो तो ऐसी तरबियत ही होती है। फिर रही सही कसर इस आंधी दौलत ने निकाल दी थी। तभी तो इतना बदलिहाज बोलती थी, इतना गुस्सा करती थी। मगर इन दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए था। आखिर निकाह किया था, शोहर इजाजत नहीं देता तो जो मर्जी दिल करे वो करो। औरत घर की चार दीवारी में महफूज हो, यूं दुनिया के सामने अपना हुस्न दिखाकर नहीं। हिजाम अब की बार इर्श को बदल कर रहेगा। आखिर बीवी है इसकी। अगर इसने हर्ट भी तो कर दिया था इतना सुनाकर। इर्श ने आज तक किसी का ऊंचा बोलना बर्दाश्त नहीं किया था। इसने तो आज मीडिया के सामने थप्पड़ मारना था। अब न जाने सब कैसे ठीक होता। हाशिम चेक करने कमरे में आया कि इमरान ने कुछ खाया है या नहीं, मगर सामने वही खाने की ट्रे वैसे का वैसा ही नजर आया। गलती से नजर बेड पर गई थी, मगर फिर कोई भी वहां नजर न आया। हाशिम ने इसी वक्त दरवाजा खोल अंदर दाखिल होते गुस्से से हर जगह को देखा। लगता है अभी सजा देनी पड़ेगी। दांत पीसते वो कमरे से बाहर निकला। भारी कदम रखता वो बाहर गार्डन में आया। मुलाजिम स्विमिंग पूल के पास कुत्ते की रस्सी पकड़कर खड़ा था। सारे दरवाजे बंद कर दो, घर के जहाँ भी मिले तो मुझे बताना, मगर हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। कुत्ते की रस्सी पकड़ता हाशिम आंखें दिखाकर इसको सख्ती से बोला था। मुलाजिम हाँ में सर हिलाकर चला गया था। इसने बैक साइड और फ्रंट साइड से सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। आखिर हाशिम जमशेद दुरानी का हुक्म था। जानमाज की एक तरफा मुस्कुराते वो स्याह दिखने वाले बैट बॉल को पीछे घर के क्वार्टर ले गया। वो जानता था वहीं पर जाएगी। इमरा आखिर वहां पर जाता जो कोई न था। घर के चारों तरफ बिजली की तारें लगी हुई थी, इसलिए वही जगह आकर बचती थी। दिमाग तो हाशिम के पास भी बहुत था, मगर न जाने कौन सी सजा देता। जानमाज के सामने क्वार्टर का दरवाजा बंद देख वो मुस्कुराते बोला। कुत्ते की रस्सी पकड़ से बाहर थी। वो मुसलसल भौंक रहा था। ओहो, क्या बाहर नहीं आएंगी? हाशिम ने दरवाजे को जोर से पांव से हिट किया था। वो खुलता पीछे जा गिरा था। आखिर नाजुक लकड़ी का जो था, कुत्ते का सिंगल भी तो मोटे लोहे का बना हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने कोने में सर देकर बैठी इमरा नजर आई थी, मगर सामने हाशिम और साथ कुत्ता देख जल्दी से खड़ी हुई थी। बीवी रात को शोहर के कमरे में रहती है, यूं छोड़ छाड़ कर नाराजगी बनाकर अलग नहीं होती। चले वापस चले। वो आगे बढ़ा तो कुत्ता इमरा पर भौंकने लगा था, इतना कि इमरा आंखें बंद कर चीख पर चीख मारने लगी। प्लीज इसको लेकर जाओ। हाशिम ने इमरा की घबराई हालत नोट की तो जरा रस्सी ढीली छोड़ी। आज तो सबक सिखा कर रहना था। क्यों, ये तो बहुत बुरी बात है। हाशिम दूर ही खड़ा रहा, जबकि कुत्ता रस्सी ढीली करवाता मजीद आगे जा रहा था। इमरा की जान पर बनी थी। इस कुत्ते को देखकर नस्ली कुत्ता है, इंसानों से ज्यादा वफा करता है, बस यही दिखाने के लिए मंगवाया था। इमरा के रोने का भी आज असर नहीं था हाशिम पर। क्यों कर रहे हो? इमरा हार मानी, हाथ जोड़े। हाशिम का दिल दर्द से धड़का था। अपनी मोहब्बत को हाथ जोड़ता देख, प्लीज हाशिम इसको दूर कर दो। हाशिम इमरा को देखे जा रहा था, तभी बेध्यानी से कुत्ते की रस्सी ढीली हुई। वो इमरा पर झपने ही वाला था, तभी हाशिम ने रस्सी को पकड़कर कुत्ते को काबू किया, मगर खौफ से इमरा की चीखों पर चीखें निकलती। जान के डर से वो नीचे जा गिरी थी। हाथ पर भी चोट लगी थी, अच्छी खासी। आप ठीक हैं? अपने किए अमल पर शर्मिंदा होते वो पास जाने लगा तो इमरा रोते इसी वक्त और पीछे चली गई थी। हाशिम ने एक नजर इमरा के खौफ में डूबे चेहरे को देखा, जो कुत्ते के नाक काटने से आया था। हाशिम ने मुलाजिम को बुलवा कर इसको वापस भेज दिया था। खुद नीचे फर्श पर बैठी इमरा के पास जा बैठा। दिखाइए मुझे। इसका जख्मी हाथ पकड़े वो नरमी से बोला था, तुम तो नफरत करते हो ना मुझसे। इसी वक्त हाथ खींचते वो उठकर खड़ी हुई थी। हाशिम भी उठ खड़ा हुआ था। मेरी गलती थी, हाशिम कहते पास जाने लगा तो इमरान ने कदम पीछे किए। तुम क्या मुझसे नफरत करोगे? मैं तुमसे नफरत करती हूँ हाशिम दुरानी, वो कहती मुड़ी। हाशिम तो समझता था अभी तक अकल दुरुस्त हो गई होगी, मगर वो अभी तक नफरत का सबक याद कर बैठी थी। इसने भी पीछे से जाते इमरा का बाजू पकड़ते अपने साथ अंदर घसीटते, हाल से गुजारकर कमरे में लाते बेड पर उछाला था। दिमाग तो हाशिम का माफ हुआ था। नफरत करेगी मुझसे, इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इमरा जल्दी से दुरुस्त होकर बैठी थी। हाँ करूंगी, वो भी अटल होकर बोली थी। कि भागने के लिए रुख किया। हाशिम ने इसकी स्पीड देखी,
پھر اپنے حواسوں پر مکمل غصہ طاری کر امرا کو پیٹ سے پکڑ کر اوپر اٹھا کر سیدھا صوفے پر پٹکتے، اپنے گھٹنوں کو سائڈ پر رکھ کر سہارا لیتے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے پکڑا تھا، جبکہ ہاشم نے اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکائے خونی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے لیے میں بچہ بن جاتا ہوں، بڑا بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ پاگل بن جاتا ہوں، عاشق، مجنوں، دیوانہ سب بن جاتا ہوں، مگر آپ میرے لیے صرف میرا نہیں بن سکتے، کیوں؟ ہاشم نے درد سے آنکھیں نم کی۔ عشق میں ایسا درد آج پہلی بار محسوس ہو رہا تھا، تبھی تو آنسو نہ روک سکے۔ ان ساگر کی آنکھوں سے آنسو کی بوند امرا کے جدا خشک ہونٹوں پر جا گری تھی۔ ایسا احساس ہوا جیسے کسی صحرا میں پیاسے کو شبنم مل گیا، مگر وہ چاہ کر بھی نہ پی سکتی تھی، نہ چھوڑ سکتی تھی۔ مگر اب پتا ہے میں کیسا بنوں گا۔ یہ آنکھیں اب سرخی مائل ہوئی۔ ہاشم نے نازک کلائیوں کو سختی سے پکڑتے اتنا دبایا کہ امرا نے درد سے سسکی بھری تھی۔ سزا دینے والا ہاشم، چہرے پر جھکتے اس نے کان میں کچھ کہنا تھا۔ قربتوں میں سزا دینے والا ہاشم، اپنی جانم عاشقی کے لیے سب سے بڑا ظالم، جس کا ظلم سہنا ہر حال میں پڑے گا۔ ایک ہی پل میں اوپر سے اٹھتے وہ باہر جانے لگا تھا۔ امرا نے آج سے پہلے ایسا رویہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ سچ میں ہاشم رہا ہی نہیں تھا، اور ہاں، وہ جاتے جاتے واپس مڑا۔ امرا ڈر سے کانپی تھی۔ آپ کہتی تھی نا ہاشم میرا انتظار کر سکتے ہو، تو سنو، اب تو اس انتظار پر ہنسی آتی ہے، کیونکہ اب ساری زندگی آپ میرا انتظار ہی کرتی رہنا۔ اتنا ترساؤں گا کہ میری محبت میرے چہرے، میرے لفظوں کو سننے، دیکھنے اور چاہنے کے لیے ترس جاؤ گی ساری زندگی۔ اب جا کر سمجھ آیا مجھے میرا نصیب میری ماما جیسا ہے۔ ساری زندگی کسی کو دل و جان سے چاہو اور وہ بے وفائی کرتا رہے، دوسرے سے عشق کرتا رہے۔ امرا کا سانس رکا تھا، بھاری لفظ سنے تھے۔ اتنی بڑی سزا دینے والا تھا کہ ساری زندگی کی جدائی ہوتی وہ ہاشم کو باہر جاتا دیکھ پیچھے بھاگتی اس کو زور سے حق کرتی ہے۔ تم نے اگر کچھ غلط کیا نا ہاشم، تو جان سے مار دوں گی، کہیں پر مت جانا مجھے چھوڑ کر۔ پکڑ سخت کرتی وہ خوف سے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ جھوٹ تھا وہ خط، سب جھوٹ تھا، تم سچے ہو، صرف تمہاری میری ذات ساری جھوٹی ہے، پلیز مجھ پر ایسا ظلم مت کرو۔ آخر سہارا مل جانے پر اس نے اتنے دنوں کی کسر پوری کی۔ چیخ چیخ کر رکے گئے ہاشم بت بنا وہیں کھڑا رہا۔ دل کر رہا تھا ابھی آنسو پی جائے، مگر جتنا درد سہا تھا اب سب جھوٹ لگنے لگا تھا۔ امرا جوید کی محبت تک جھوٹ لگنے لگی تھی۔ شاید ابھی تک پورا یقین نہیں آیا تھا، آتا بھی کیسے؟ اتنے سالوں سے وہ چھوڑتی ہی آ رہی تھی، جھوٹ بولتی آ رہی تھی۔ 12 سال کا تھا میں تب سے سزا ملتی آ رہی ہے صرف آپ کو پسند کرنے کی۔ مجھے کیا پتا تھا بڑے ہو کر عشق ہوگا اور پل پل مروں گا۔ میرا یقین کریں، کبھی کبھی دل کرتا ہے اس دنیا میں عشق کی ذات مٹا دوں، مجھ سے مجھ جیسا نہیں دیکھے جاتے۔ اس کے ہاتھوں کو خود سے دور کرتا وہ پھر سے جانے لگا تھا۔ امرا کا دل جدائی سے ڈر رہا تھا۔ اس نے ہاشم کا بازو پکڑ اپنی طرف رخ کیا تھا۔ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ عشق کرنے کا شوق ہے سب سے بڑے عاشق کو۔ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، مگر مجھے آج تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ہاشم جمشید درانی کا واحد عشق امرا جوید ہے۔ سینے سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچتی وہ ہاشم کو سنا رہی تھی۔ ہاشم اس کی نم آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اپنی آنکھیں جلن میں تڑپ رہی تھی۔ پھر سمجھ لو، اب میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، سب راز رکھوں گی تم سے، جیسے تم راز رکھتے آئے ہو، مگر تم سے دور نہیں رہنا مجھے۔ سامنے کھڑی لڑکی ہاشم جمشید درانی کے عشق میں روئے جا رہی تھی۔ وہ لڑکا دل برداشتہ پھٹ جانے کو احساس محسوس کر رہا تھا، مگر سامنے عشق ذات کے آنسو کو سہارا نہ دیا۔ پھر اب کیوں دھمکیاں دے رہے ہو کہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ ترسو گی امرا تم کیوں؟ اسے زور سے تھاما۔ ہاشم ذرا آگے ہوتے امرا پر جھکا تھا۔ تم صرف میرے ہو، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، میرے دل میں صرف ہاشم درانی رہتا ہے، کیونکہ یہ ہاشم 12 سالہ کا لڑکا مجھ سے ابھی تک بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں نہیں کھو سکتی تمہیں کسی قیمت پر۔ ہاشم نے اپنا کالر زاد کروایا، سخت نظروں سے گھورا تھا۔ جب تک مجھے آپ کی محبت کا یقین نہیں آ جاتا، تب تک آپ اسی گھر، اسی کمرے، اسی قید میں رہیں گی۔ دل پر ضرب لگاتے سے امرا کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ پاؤں پر کھڑے ہونے کی ہمت جواب دے گی تھی، اس لیے وہ گرنے والی تھی، مگر پھر اپنی ذات کو خود سنبھالا۔ ہاشم کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ امرا اکیلی رہ گئی تھی اس کمرے میں۔ ایک نظر ہاتھ پر گئی تو زخمی نظر آیا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا تو پانی کے آنسو ان پر جا گرے۔ ایک طرف دھمکیاں ملتی ہیں کہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے،
دوسری طرف تم دھمکی دیتے ہو کہ بہت دور چلنے جانے کی. کیا میری ذات مذاق ہے سب کے لیے؟ بے بس سی ہوتی وہ نیچے جا بیٹھی تھی. آنسوں کو بے دردی سے رگڑتے وہ رونے کا عمل اور بھی تیز کر گئی تھی. آج پہلی رات تھی اور اتنا رونا آیا، نہ جانے آگے کیا ہوتا اس لڑکی کا.